کہ حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا سید یوسف صاحب ان کا خطاب شروع ہو رہا، اس لیے مستورات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی ترتیب بند کر دیں اور پہلے بیان سن لیں، اس کے بعد میں جو چادر پوشی رہ گئی، جو کام رہ گئے وہ بعد میں کریں گے۔ سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فمن أكرمهم فقد أكرم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے، کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے، جو مزاج جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے. بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے ہیں. لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا
روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تو سارے اللہ کو منا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تکریم و توقیر علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اکناف و اطراف میں تشریف فرما، میری انتہائی قابل قدر بہنوں بیٹیوں، آپ کے اس علمی دینی روحانی مرکز کے لیے ہمارے بہت ہی محترم بھائی مولانا شاہد مسعود صاحب تسلسل سے ایک بڑے عرصے سے پیچھا کر رہے ہیں، اور آخر انہوں نے مجھے یہاں پہنچا کے ہی تو دم لیا۔ اور آج آپ کے سامنے جب ملاقات کر رہا ہوں تو اس میں ایک طویل ترین اسفار کے بعد جسمانی توانائی پوری طرح متاثر ہونے کے بعد صرف اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے صدقے اللہ وحدہ لا شریک قادر ہے کہ من جیسے نالائق سے اپنے دین کی کوئی خیر کی بات کہلوا دے، وہ قادر مطلق ہے میرا اللہ۔ آپ بھی اس علاقے میں پہلی بار حاضری ہوئی، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہاں بچیوں اور بچوں کا مدرسہ قائم ہے۔ یہ جو بچیوں اور بچوں کے مدرسے ہیں، یہ ان کو ہم نے بہت چھوٹی سی چیز سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کو اس کی اہمیت کا پوچھنا ہے تو جاؤ امریکہ سے پوچھو۔ عالمی کفر اقوام متحدہ دن رات سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ مدرسے کو کس طرح بند کیا جائے، اور مسلمان ہیں کہ انہیں مدرسے کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، الا یہ کہ چند لوگ ہیں۔ عمومی طور پر اسے کام ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ دیکھا جائے تو کام ہی یہی ہے، اسے کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ چلو جی فارغ ہوئے تو بچے کہیں پڑھ لیں گے۔ میرے بہت ہی قابل قدر دوستوں، میری عزیز بیٹیوں، ایک وقت تھا کہ مائیں اپنے بچوں کی پرورش دینی فکری اعتبار سے کرتی تھی، ان کو اللہ کا بندہ بناتی تھی، اور آج مائیں اپنے بیٹوں کو موبائل کا بندہ بنا رہی۔ بچہ چپ نہیں ہو رہا، موبائل ہاتھ میں دے دو، موبائل لے کے یہ بڑا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں پل رہا ہے، لیکن فکر کسی اور کی ہے۔
یہ ذہنی طور پر کسی اور کا بن رہا ہے. یہ یاد رکھنا، یہ اولاد ملکیت نہیں ہے، امانت ہے. یہ رب کی امانت ہے. باپ بھی سمجھے، بیٹی بھی سمجھے کہ یہ رب کی امانت ہے، اور ہمارے ذمہ لگا ہے کہ اس امانت کی تربیت کرنی ہے. میں یہ روایت دیکھ کر تو چونک سا گیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بچہ بولنے کے قابل ہوا تو ماں اور باپ نے محنت کی اور اسے کہا بیٹا کہو اللہ اللہ. اب یہ چھوٹا بچہ ہے، اللہ آ نہیں رہا. کبھی 5 منٹ لگے، کبھی 10 لگے، کبھی آدھا دن لگا، کبھی پورا دن لگ گیا کہ بچوں کہو بیٹا کہو اللہ. اب یہ تھوڑی مشقت کے بعد میری بیٹیاں، وہ بہنیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ذرا گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ کتنی ماؤں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ سکھایا. یہاں باپ بیٹھے ہیں، سوچیں کہ کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے بولے تو اللہ سکھایا. تو رحمتوں والے نبی نے فرمایا کہ جب وہ معصوم سا بچہ معصوم سی زبان سے اللہ کہتا ہے تو رب کی رحمت اتنی جوش میں آ جاتی ہے کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ جاؤ اس کے ماں باپ کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دو، اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا. اس پہ تعجب ہوا کہ یہ بچہ کل حج کرے گا، عمرہ کرے گا، قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی بشارت اللہ کہنے پہ گناہ معاف ہو گئے. تو اصل راز اس میں یہ ہے کہ اصل میں بندے کی تخلیق اس لیے تھی کہ وہ کائنات کو اللہ کا تعارف کروائے، وہ مخلوق کو اللہ کا تعارف کروائے. تو والدین کی بخشش اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ایک نئے آنے والے انسان کو اللہ کا تعارف کروایا. تو اس تعارف کروانے پہ اللہ ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ایک ماں اپنے بیٹے کو یہی تعارف کروا رہی ہے. بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو جب ماں سے کھانا پینا مانگنے لگا تو ماں نے سمجھایا کھانا میں نہیں دیتی، کھانا تو اللہ دیتے. یہ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو اس طرح تربیت دی. بھئی کھانا تو اللہ دیتے ہیں، تو اماں اللہ کہاں سے ملیں گے؟ بھئی ہم مصلی پہ چاہتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کھانا دے دیں گے. اب مصلی پہ چاہیا وہ چھوٹا سا بچہ ماں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جب ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے نہیں ہے، تو یہ مصلی پہ چاہ کر دعائیں کر رہا ہے، ادھر ماں پریشان ہے، دوڑ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا وقت آ گیا، رو بھی رہی ہے کہ رب العالمین تیرے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا تھا، تیرا تعارف کروانے کے لیے میں ایسا کرتی تھی، تو آج تو میں گھر پہ نہیں ہوں، میرے اللہ میری لاج رکھ دے. ماں دوڑتی جا رہی ہے اور آئی تو دیکھا بیٹا سویا ہوا، اٹھایا، پیار کیا، بیٹا اٹھو کھانا تیار ہے. تو بچہ کہنے لگا اماں کھانا تو کھا لیا ہے، کھانا تو کھا لیا ہے. بیٹا کہاں سے کھایا ہے؟ ماں پریشان ہو گئی. اماں اس طرح جس طرح روزانہ کھاتا ہوں،
جس طرح روزانہ کھاتا ہوں ویسے کھایا۔ ماں اور پریشان ہو گئی، بیٹا اب یہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ میں نے پکا کے نہیں رکھا تھا، بیٹا بتا کیسے کھایا؟ ماں جس طرح لیکن ایک بات بتاؤں، آج مجھے بھوک بڑی لگی تھی، تو جب میں آیا دیکھا تو بھی گھر میں نہیں ہے، میں نے مصلی بچھایا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور میں نے کہا اللہ جی آج اماں جی بھی گھر میں نہیں ہے، بھوک بہت لگی ہے، تو جلدی سے کھانا کھلا دے۔ تو میرے اللہ جی نے اتنا کرم کیا کہ آج تاکچے میں کھانا نہیں رکھا، آج مصلی کے پاس کھلا دیا۔ اور اماں قسم ہے اس رب کی جس سے روز مانگ مانگ کے کھاتے ہیں، جو کھانا میں نے آج کھایا ہے نا، ایسا کھانا اس سے پہلے کبھی چکھا بھی نہیں، چکھا بھی نہیں۔ اب یہ جو بچہ ہے یہ اس طرح اس کی پرورش ہو رہی ہے، تو یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے آج تاریخ اسلام اس کو سلام پیش کرتی ہے۔ جب بچے اس طرح پڑھتے ہیں تو وہ اولیاء پیدا ہوتے ہیں، اور جب بچے فونوں کی گھنٹیوں اور موبائلوں کی گھنٹیوں اور ٹی وی کے سامنے پرورش پاتے ہیں تو وہ گلوکار اور فنکار پیدا ہوتے ہیں۔ آج میرے دوستوں میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ فکر مند ہو جاؤ اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی۔ ایمانوں پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے کئی اعتبار سے۔ یہ ایمان ہمیں تو مفت میں ملا ہے نا، کیونکہ باپ دادا مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اگر ہمیں یہ ایمان محنت سے ملتا تو پھر پتہ چلتا کہ کیا ایمان کی کیا حیثیت ہے۔ ایک خاتون جرمنی کی تھی، مسلمان ہوئی تو وہ دعوت و تبلیغ میں لگ گئی، تو وہ خاتون روتی تھی تو اس سے پوچھتے تو کیوں روتی ہے؟ تو کہتی کہ کاش آپ لوگ تھوڑا سا پہلے آ جاتے تو میرے والدین جہنم سے بچ جاتے۔ اس نے کہا تو کیسے مسلمان ہوئی؟ اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری ماں بستر مرگ پر تھی، تو جب سکرات الموت آئی تو ماں کی آنکھیں کھلی ہو گئی ایسے، اور کہتی ہے ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می، میں کہیں تکیہ رکھتی ہوں، پانی لا کے دیں گے، کہتی ہے نہیں نو نو ہیلپ می ہیلپ می، گھبرائی ہوئی ہے وہ بالکل۔ تو کہا کہ یہی تڑپتے تڑپتے وہ جان دے گئی۔ میں نے پادریوں سے پوچھا، میں نے ربیوں سے پوچھا، کوئی مضبوط جواب نہیں دے سکے۔ تو پھر میں ایک مسلمان عالم کے پاس گئی کہ یہ کچھ ہوا میری ماں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ وہ دنیا سے جب نکلتا ہے تو اگلی منزلیں اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسے جب آگ نظر آئی، اسے جب وہ فرشتے نظر آئے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ چیخ رہی تھی۔ تو کہا کہ میں اسی وقت میں نے اسلام قبول کیا، اب ماں کے لیے دعائیں تو کرتی ہوں لیکن حالت کفر مجھ پہ ہے۔ جو لوگ اس طرح ایمان میں آئے، اسلام میں آئے، ان کو قدر ہے۔ ہمیں کیا قدر ہے ایمان اور اسلام کی؟ آپ کے اس محلے میں اگر آج اعلان ہوتا کہ یہاں کوئی گلوکار آئے گا، فنکار آئے گا، تو یہ مسجد کیا اس پورے گاؤں میں کہیں جگہ ہوتی؟ چلو گلوکار پھر بھی انسان ہے یار، یہاں یہ اعلان ہو جاتا کتے لڑیں گے، کتیاں نہ کول اسی، تو اس گاؤں میں کہیں اتنا بڑا اجتماع سماتا؟ آئے آئے کتے لڑنے پہ تو ہم پہنچتے ہیں، لیکن
ایمان اور دین کی بات سننے کے لیے ہمارے قدم بھاری پڑ جاتے اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے. ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا کل محفوظ ہے. یاد رکھو میرے دوستو، یہ ایمان، یہ دین اللہ کی نعمت ہے. اللہ وحدہ لا شریک، دنیا جسے چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں، اور اللہ دین اسے عطا کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں. دنیا جسے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی اس کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور وہ رب دنیا بنا کر تو کیا کرتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی جس پہ تم اترا رہے ہو، دن رات جس کے حصول میں لگے ہوئے ہو، کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حسر کے ساتھ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کی پونجی ہے. علامہ اسماعی لغت کے بہت بڑے امام کہنے لگے کہ مجھے متاع کا مفہوم صحیح طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا. چنانچہ میں ایک دیہات میں گیا. دیہاتوں میں بولے جانے والی بولی ہمیشہ ٹھیٹھ ہوتی ہے. میں ایک دیہات میں پہنچا تاکہ متاع کا ترجمہ پتا چلے. سفر کر کے گئے. یہ اہل علم کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے دین ہمیں حلوہ بنا کر دے رکھا ہے. آسان طریقے حل کر کے. کہاں میں نے دیکھا ایک کتا اپنے منہ میں چھوٹی سی ٹاکی لے کر، کپڑے کا ٹکڑا لے کر پہاڑی کی طرف چڑھ رہا ہے. تو بچہ کہنے لگا یا اماں یا اماں جاء الرقیب وأخذ متاعی وصعد على الجبل. کہنے لگے اس بچے نے سمجھا دیا کہ کتا آیا اور ہمارے چولہے کے پاس چولہا صاف کرنے کے لیے جو ٹاکی رکھی ہوئی تھی وہ لے گیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا. کہا مجھے سمجھ میں آیا کہ متاع کس کو کہتے ہیں. متاع اس کو کہتے ہیں چولہے کو صاف کرنے کے لیے ٹاکی سی ہوتی ہے. تو رب نے کیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سکی ٹاکی بھی نہیں، دھوکے والی، دھوکے والی. اب ایک بہت اہم فکر دینا چاہتا ہوں میرے دوستو. آپ کے قریب میں ایک ہندو آ گیا، ایک یہودی آ گیا، ایک نصرانی آ گیا. اس نے محل بنایا آپ کی نظروں کے سامنے، بہت عمدہ گھر بنایا. آپ حسرت کرنے لگے کہ کاش ایسا گھر مجھے بھی نصیب ہوتا.
اب گھر بن گیا، گھر بنانے کے بعد اس نے باہر بورڈ لگایا فار سیل. اب لوگ آ گئے، مالدار لوگ گھر خریدنے کے لیے، لیکن اس نے فار سیل کا بورڈ لگا کر نیچے لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا اس گھر میں دھوکہ ہے، اس گھر میں دھوکہ ہے. مجھے خدا را بتاؤ، کیا کوئی بھی انویسٹر، کیا کوئی بھی شخص وہ گھر خریدے گا؟ خریدے گا؟ کیوں؟ دھوکہ ہے. بنا تمہارے سامنے ہے، دھوکہ کیسے ہو گیا بھائی؟ مالک کہہ رہا دھوکہ ہے، پتہ نہیں سریے میں دھوکہ ہے، سیمنٹ میں دھوکہ ہے، کس میں دھوکہ ہے؟ خرید کے پیسے بھی دیں اور جان سے بھی جائیں. ایسا جب یہاں پہ آتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں، بے اختیار ہونا شروع ہو جاتا کہ یہودی کہے گھر بنا کر اس میں دھوکہ ہے، نصرانی کہے، کافر کہے، سکھ کہے اس میں دھوکہ ہے. اس کی بات کو مان کر گھر نہیں خریدتے. کائنات بنانے والا رب کہتا ہے اس دنیا میں دھوکہ ہے. اور اس کے خریدار بنے ہوئے، اور خریدار بھی ایسے بنے ہوئے کہ بھائی کا گلا کٹتا ہے تو کٹتا رہے. ایک ایک گھاس کے پولے کے لیے ہم نے حقیقی بھائیوں کو کاٹ کے رکھ دیا. ایک چھوٹے سے درخت کے لیے ہم نے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیا. کس دنیا کے لیے یار؟ کس جگہ جا رہے ہو؟ کدھر دوڑ لگا رکھی ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب سے میں نے دنیا بنائی ہے، جب سے دنیا بنائی ہے، بندے نہیں، دنیا بنائی ہے، میں نے اس دنیا کو ایک نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا. کوئی میری نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کونو اپنا اللہ، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو. اور ایک بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے عالم ہیں مصر، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیسا پتہ چلے گا کہ میں ابنائے آخرت میں سے ہوں یا ابنائے دنیا میں سے؟ یعنی میں دیندار ہوں یا دنیا دار؟ کیسے پتہ چلے گا؟ صرف داڑھی رکھنے سے، صرف پگڑی پہننے سے نہیں. کہاں آؤ میں تمہیں بتاؤں، بڑا آسان طریقہ ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دیندار ہے یہ دنیا دار ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا؟ کہا دیکھو، اگر یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر تجھے پیسے دیے تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس پیسے نہیں ہونی؟ اسی بہت زیادہ اس مفتہ نے کر بھی گئی. جزاک اللہ پارٹی ہے ماشاءاللہ. تو پیسے ملے، خوشی ہوئی. وہیں دوسرا بندہ آ گیا، کوئی آپ کا کزن، کوئی آپ کا عزیز، کہ جی مڑی بچیے کی شادی تھی، تو جاننے اس نے کوئی انکم نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، پیسے ادھر سے مفت میں آئے. اب یہ جانتے ہیں مستحق ہے، آپ ہیں بھی تھوڑے بڑے دل والے، تو آپ نے کہا چلو یہ اس کو دے دیتا ہوں. اب سمجھو، بیدار ہو کر، جاگ کر، کہ اہل علم نے فرمایا کہ پیسے لیتے وقت اگر تمہیں زیادہ خوشی تھی، دیتے وقت کم خوشی ہوئی، تو
تو سمجھو کہ تم دنیا دار ہو، اور لیتے وقت پیسہ تمہیں خوشی تو تھی، لیکن جب دیا تو اس سے زیادہ خوشی ہوئی، تو تم سمجھو کہ تم آخرت دار ہو، تم دین دار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لیا وہ اپنے لیے لیا، جو دیا وہ اللہ کے لیے دیا۔ تو اللہ کے لیے جو دو گے تو دیتے وقت اگر خوشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دیندار ہو۔ ان ذرا دیکھو کہ اگر کوئی بندہ اچھا ٹھیک پیسے منگا تو پہلے تو سڑا پارا چڑھی جانا، روز پہنچی اشنا ہے، روز پہنچ جاتے ہو۔ پھر اگر کوئی 10 روپے دے چھوڑ سوس گنی 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 اس نے عادت خراب کری اس ہے، تو بڑا ہے تو کہ میں پیسے دیتے سے مرنا سے تو ادھر تو سنے بسا بھی ہونا ہے کوئی ہاں نہیں تو تماشا اچھے لوگ تو فلان اللہ کے لیے تھوڑے ہائے ہائے ہماری نہ شادیاں نہ ہماری غمیاں نہ ہماری بیمار پرسیاں اللہ کے لیے۔ دوستو کانٹا تبدیل کر دو، کانٹا کانٹا زاویہ تبدیل کر دو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو بیوی کو لقمہ دیتے ہو، گھر کا خرچ دیتے ہو، تو اس پہ بھی اجر ملے گا، لیکن کب؟ تب جب نیت ثواب ہو، ایمان و احتساباً کی قید ہے۔ کبھی کسی نے اپنے گھر والی کو خرچہ دیتے ہوئے نیت کی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ان کی کفالت کرنا، اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو؟ کون دسیے گا؟ یہ تو بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ۔ تو اگر آپ نے اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو دیا کہ اللہ ان کی کفالت میرے ذمہ ہے، میں تیرے حکم کو پورا کر کے دے رہا ہوں، اللہ اس میں بھی اجر عطا فرما دیتے، اللہ اس میں بھی اجر عطا فرما دیتے۔ تو لہذا میرے بہت ہی قابل قدر قابل احترام دوستو، ہم نے دین بس اس طرح بنا لیا کہ نماز روزہ ہے، معاملات بہت ضروری ہے، معاملات اساس ہیں، دوسروں کے مددگار بننا، یہ عبادات جتنی بھی ہیں یہ بنیادی طور پر بندے کو تیار کر رہی ہے بندے کی خدمت کے لیے، کہ یہ بندہ دوسرے کا خادم بنے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اپنی اولاد اپنے والدین کی خادم نہیں، آج اولاد اپنے والدین کی خادم نہیں ہے، دعویٰ ہے محبت کا لیکن خدمت نہیں ہے۔ میرے بہت ہی قابل قدر دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، پہلی بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ ہے تربیت، کہ ہمیں اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، اور اگر ان کی تربیت کی تو ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑو، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑو، اپنی نسلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑو، قرآن کے ساتھ جوڑو۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، ایک وقت آنے والا ہے اور رب العالمین نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون
چلنے والی گاڑی اگر اس میں سواری پوری نہیں تو مالک روٹ بدل دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. کسی روٹ پہ چلنے والی گاڑی اگر سواری پوری نہیں مالک روٹ بدل دیتا ہے. لیکن کائنات کا رب فرماتا ہے میں اس پورے کائنات کی گاڑی کو چلاتا رہوں گا چلاتا رہوں گا چلاتا رہوں گا جب تک کہ ایک بھی میرا سوار موجود ہوگا. جس دن ایک بھی نہیں ہوگا اس دن گاڑی روکوں گا نہیں, گاڑی توڑ دوں گا. اگر آپ دیکھیں تو یہ مدرسہ کیا کر رہا ہے, یہ اس گاڑی کو چلانے والی سواری پیدا کر رہا ہے. جب تک مدرسہ موجود ہے میرا ایمان ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور جس دن مدرسہ بند ہو گیا سوار بند ہو گیا اس دن کائنات کا نظام بھی نہیں ٹھہرے گا. یوم ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. جب ایک سوار بھی نہیں ہوگا رب العالمین فرماتے ہیں آسمانوں کو توڑ دیا جائے گا. ایک آسمان ٹوٹا فرشتے اترے گھیرا ڈال دو, دوسرا ٹوٹا دوسرا گھیرا, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان ٹوٹ گئے, 7 گھیرے پڑ گئے اور اس گھیروں میں درمیان میں اور آپ ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن کھڑے. آواز آئے گی لمن الملک اليوم. دنیا میں بڑے کھڑپینچ بنے پھرتے تھے, بولو آج حکمرانی کس کی ہے, آج حکمرانی کس کی ہے. ایک کیفیت ہوگی کوئی 2 دن کی نہیں 4 دن کی نہیں, وہاں قیام کوئی سال کا نہیں 2 سال کا نہیں, وہاں کا قیام رب نے بتایا 50,000 سال. یہ کوئی کہاوتیں نہیں ہیں. 50,000 سال کا قیام. جہنم دہک رہی ہے اور ادھر میزان پہ کیا ہے, ادھر قرآن اور صاحب قرآن کھڑے ہیں. قرآن کہتا ہے رب العالمین یہ جو بندہ ہے میں اس کے گھر میں رہا, اس نے نہ خود پڑھا نہ اولاد کو پڑھایا, آج میں اس کے خلاف وکیل کھڑا ہوں, آج انصاف کیجئے. اور ادھر رسول بول پڑے گا وقال الرسول ان قومی هذا القرآن مہجورا. کس طرح آتا ہے, اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جس نبی کی شفاعت کا سہارا ہے وہ نبی کہے گا رب العالمین اس میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا, اب مجھے بتا. وہاں یہ سوال نہیں ہوگا, وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے بیٹے نے PhD کیوں نہیں کی,
یہ سوال نہیں ہوگا ایم فل کیوں نہیں کیا، یہ سوال نہیں ہوگا اس نے زیالوجی بیالوجی کیمسٹری کیوں نہیں پڑھی، پڑھنا ممنوع نہیں، پڑھے ضرور، لیکن سوال نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال ضرور ہوگا تم نے اور تیری اولاد نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا، کیا جواب ہو؟ اگر قرآن پڑھا ہے اپنی زندگیوں کو اس پر کس طرح گزارا ہے، اگر زندگی گزری بتا اس پر کا کلام۔ اللہ کے محبوب دعا فرماتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا حساب کرنا۔ پوچھا گیا اللہ کے محبوب آسانی والا حساب کیا ہے، آسانی والا حساب کیا ہے؟ فرمایا آسانی والا حساب یہ ہے کہ صرف عرض ہوگی، فائل پیش ہوگی، فائل کھلے گی نہیں، فائل پیش ہوگی، فائل کھلے گی نہیں، کہیں گے جانے دو اسے، اس کی فائل کھولتے ہی نہیں۔ اور کچھ بد نصیب وہ ہوں گے جب وہ گزرنے لگیں گے ارشاد باری تعالی ہوگا وقفوہم وقفوہم، روک لو انہیں۔ آج کسی ناکے پہ تمہیں پولیس کا سپاہی روک لے تمہارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور آج کائنات کا رب روک رہا ہے وقفوہم، روک لو انہیں، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، روک لو۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا وَمَن نُوقِشْ، جس کا مناقشہ شروع ہو گیا فقد عُذِّب، وہ بچ نہیں سکے گا۔ جب منظر یہ ہے تو پھر ایسے منظر میں سفارشی چاہیے نا کہ نہیں چاہیے، اعمال بھی نہیں، سفارشی بھی نہیں، پھر دیکھتی ہوئی جہنم ہی ہے، تو پھر سفارشی کون ہوگا؟ تو محبوب دو عالم نے فرمایا یہ جو حافظ قرآن بچہ اور بچی ہے اس کے پاس جنت کے نقد 10 ویزے ہیں، نقد 10 ویزے، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور جہنم کے فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے جانے والے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے حافظ کو، کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ جی یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا غمخوار ہے، اس کے پیسوں سے تو میں نے حفظ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے انگلی لگاتا لا، انگلی لگاتا جا، میں ان کی جہنم کو جنت سے بدلتا جاؤں۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، آؤ ہم اپنا اور اپنی اولادوں کا مستقبل، عالمی تعاون ان مدرسوں کو بند کرنا چاہتا ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور اس قرآن کی تعلیم اور اس کے نظام کے لیے ہم عملی جد و جہد کریں۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہے، قرآن وفادار ہے، دنیا میں بھی عزت دے گا، قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، حشر میں بھی فرمایا حجت لک او علیک، یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے آنے کو، سننے سنانے کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آپ کے اس ادارے کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ حضرت مفتی صاحب ان کے
جتنے معاملین ہیں سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے وہ بندہ عاجز کے بھی آنے کو قبول فرمائے. صحت اور عافیت